السلام علیکم دوستو، کیا حال ہے آپ سب لوگوں کا؟ امید کرتے ہیں کہ آپ لوگ بالکل ٹھیک ہوں گے۔ آج دن ہے بدھ کا اور تاریخ ہے 4 جنوری سن 2023۔ دوستو، افغان اور پاکستان کے تعلقات جو ہیں وہ بہت کشیدہ ہوتے جا رہے ہیں۔ اس ہفتے میں نیشنل سیکورٹی کونسل کا اجلاس ہوا، بلکہ لگاتار 2 ہفتوں سے نیشنل سیکورٹی کونسل کے اجلاس ہو رہے ہیں، جس میں تمام صوبوں کے وزیر اعلیٰ جو ہیں وہ شرکت کرتے ہیں۔ لیکن اس دفعہ اس ہفتے جو نیشنل سیکورٹی کونسل کا اجلاس ہوا، اس میں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کو نہیں بلایا گیا۔ جب اس بات کا پوچھا ڈیفنس منسٹر جو کہ ہمارے خواجہ آصف ہیں، ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ جب عمران خان کے دور حکومت میں جب نیشنل سیکورٹی کونسل کا اجلاس ہوا کرتا تھا تو عمران خان کی حکومت جو ہے وہ وزیر اعلیٰ سندھ کو نہیں بلایا کرتی تھی۔ تو یہ ہے انصاف اور یہ ہے سنجیدگی ہمارے ڈیفنس منسٹر کی، وہ اس طرح سے سوچتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ رانا ثناء اللہ نے ایک ٹویٹ کیا جس کی وجہ سے پاکستان اور افغانستان کے تعلقات بہت کشیدہ ہوئے، اور اتنے کشیدہ ہوئے کہ اس کا شدید رد عمل افغان حکومت نے دیا اور جواب دیا۔ ردا، کیا کہیں گی اس بارے میں؟ السلام علیکم شمیم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ شمیم، جب آپ کا ملک ترقی کر رہا ہوتا ہے نا، سب میں بڑا ہے تو کہتے ہیں نا، اگر آپ نے اس کو ڈیفالٹ کرنا ہے یا آپ نے اس کی ترقی میں رکاوٹ بننی ہے تو سب سے پہلے آپ نے ان کے ملک کے حالات خراب کرنے ہوتے ہیں، وہاں پہ دہشت گردی بڑھانی ہوتی ہے۔ دہشت گردی ملک میں بڑھ جانا سے سب سے زیادہ معیشت پہ اثر پڑتا ہے۔ انہوں نے جان بوجھ کی، پہلی بات تو ان کو بات کرنی آتی نہیں ہے، سب ایک ہی لکڑی سب کو ہانکنا جانتے ہیں۔ اگر یہ باہر کہیں چلی جائیں تو یہ باہر جا کے بھی ایسی بات کرتے ہیں۔ آپ اگر ان کی ڈیفینس منسٹر کی بات کریں یا وزیر خزانہ کی بات کریں یا ہماری رانا ثناء اللہ کی بات کر لیں، ان کو بات کرنا آتی نہیں ہے۔ ان کی تو آپ چھوڑیں، ہمارے وزیر اعظم کو بات کرنی نہیں آتی۔ اگر ہمارا وزیر اعظم کہیں چلا جائے، وہ بھی ہمیں ذلیل و خواری کرا رہا ہے، جہاں جا رہا ہے وہ وہاں جا کے کہتے ہیں نا، صحافیوں سے تک سے تو پیسے مانگ رہے ہیں کھڑے ہو کر، ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ پیسے مانگنے کس سے۔ یہ ہمارے وزیر اعظم کا تو یہ حال ہے۔ تو اس کے آگے اگر جتنی بھی کیبنٹ آتی ہیں ان کی تو بات کریں۔ اور رہی بات رانا ثناء اللہ کی، کہتے ہیں نا، ان کو تو بس کس نے یہاں بٹھا دیا لا کر، انہوں نے جان بوجھ کے اسٹیٹمنٹ دیا تاکہ ملک کے حالات خراب ہوں، اور پھر سارا معیشت جو ڈیفالٹ ہوئی ہے اس کا جو بڑی ذمہ ہے، جو اس کی ساری کہتے ہیں کیا کہتے ہیں الزام جو ہے وہ ہم اس پہ افغانستان کی دہشت گردی پہ ڈال دیں گے۔ ملک میں دہشت گردی بڑھ گئی تھی، اس لیے ہماری جو ہے معیشت رک گئی، انکریز کرنا رک گئی، امپورٹ ایکسپورٹ رک گئی، ہمارا ٹورزم اس لیے رک گیا کہ ہم دہشت گردی پہ کنٹرول نہیں کر پا رہے، جان بوجھ کیا۔ کیوں؟ تاکہ عوام جو ہے فوج کے خلاف ہو جائے کہ ہماری فوج کے ہاتھوں میں نہیں آ رہا۔ گھسانے والے بھی یہی ہیں، نکالنے والے بھی یہی ہیں۔ جان بوجھ کے انہوں نے اسٹیٹمنٹ دیے ان وقتوں میں، حالانکہ ان کو نہیں پتا کہ یہ کس طرح سے بات کر رہا ہے، اس کا رد عمل کیا آئے گا۔ ان کو اس کے کہتے ہیں سرکمسٹینسز نہیں پتا تھے، جان بوجھ کے سب کچھ کرتے ہیں تاکہ ملک میں حالات خراب ہوں، اور سارا ملبہ جو ہے ہم اس پہ ڈال دیں گے افغانستان کے حالات کی وجہ سے ایسا ہوا ہے۔ بالکل، اور تاکہ عوام کا جو وہ ہے نا رجحان ہے وہ ان کی طرف چلا جائے، اور جو اندرونی معاملات جو چل رہے ہیں نا ان کی طرف وہ دھیان۔ دہشت گردی ایک چیز پہ افیکٹ نہیں کرے گی نا، عوام پہ کرے گی، گھروں سے نہیں نکلے گی، معیشت پہ کرے گی، لوگ کاروبار نہیں کھولیں گے۔ دہشت گردی ملک میں بڑھ جانا مطلب ملک میں کہتے ہیں نا ایک بہت بڑا کھنجر ہے ملک کے پیٹھ میں، اور انہوں نے وہی گھوپا ہے، جان بوجھ کے دہشت گردی بڑھا۔ یاد نہیں ہے آپ کو بے نظیر کا وقت کتنی دہشت گردی تھی، MQM کا وقت کتنی دہشت گردی کراچی میں تھی، جان بوجھ کے تاکہ اس ملک کی یا اس شہر کی گروتھ روک دی جائے، وہاں لوگ ترقی نہ کر پائیں، لوگ وہ چھوڑ کے بھاگ جائیں۔ وہی ہو رہا ہے، دہشت گردی جیسی بڑھی ہے لوگ پاکستان چھوڑ کے بھاگنے لگے۔ ٹیلنور اب ہماری کہہ رہے ہیں، سننے میں آ رہا ہے ٹیلنور جو ہے ہماری پاکستان چھوڑ کے جا رہی ہے۔ کیوں؟ دہشت گردی چلیے بہت بڑا ورڈ ہے، اسٹریٹ کرائم ہمارا اتنا زیادہ بڑھ گیا ہے صرف ان لوگوں کی وجہ سے۔ افغانستان سے تعلقات خراب کر لیے ہیں، وہ کھلم کھلا ہمیں تھریٹ دے رہے ہیں۔ ہمارے پچھلے ولاگ میں بھی یہ بات ہوئی تھی کہ وہ کھلا عام اب وہ تھریٹس دے رہے ہیں کہ ہم ایسا کریں گے، اور ہم کہہ رہے ہیں ہاں ویلکم، آئیے کیجیے، ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے، ایون کہ ہم ڈیفینس بھی نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارے پاس اتنے وسائل ہی نہیں ہیں، ہماری فوج کے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں۔ سب میں بڑی رکاوٹ تو یہی ہے کہ ملک ڈیفالٹ ہو گیا، ہم کس طرح کہتے ہیں اور اپنی اس کو روکیں۔ لدا، اسی طرح سے فواد چودھری نے ایک دفعہ اپنی پریس کانفرنس میں کہا کہ ایک افغانی جو ہیں وہ ٹریل کے تھرو انہوں نے ہائکنگ کی، اور اوپر منال پہ پہنچ کر انہوں نے پکچر لی نیچے پارلیمنٹ ہاؤس کی، اور دوسرے دن انہوں نے اپنے سوشل میڈیا پہ وہ ڈالی اور کہا کہ دیکھو میں آ رہا ہوں، یعنی کہ ایک افغانی اس طرح کے تھریٹس جو ہیں وہ کر رہے ہیں گورنمنٹ کے، جو ہو رہے ہیں اس میں میگا 45% افغانی ہیں یہ جو پکڑے جاتے ہیں، اور پھر وہاں کے سٹیزن نہیں ہوتے، پھر ان کو معافی تلافی کر کے چھوڑ دیا جاتا ہے۔ زیادہ تر افغان جتنے میں نے کیسے سنے، زیادہ تر افغانی تھے جو اسٹریٹ کرائمس ہوئے کراچی میں، جتنے پکڑے گئے زیادہ تر افغانی ہیں۔ بالکل
جان بوجھ کے سب کچھ ہو رہا ہے. یہ کہتے ہیں سب کچھ پری پلان ہے. اگر جو باشعور آدمی ہے اس کو سمجھ آ رہا ہے کہ یہ ہو کیوں رہا ہے. اچانک سے کیوں ہو گیا شمیم؟ 8 مہینے میں ایسا کیا ہو گیا کہ اسٹریٹ کرائم اتنا زیادہ بڑھ گیا؟ بالکل. کہاں گئے ہمارے سیکیورٹی والے سارے؟ پولیس کہاں گئی؟ فوج کیا کر رہی ہے؟ کوئی جواب دیں ہمیں اس بات کا کہ 8 مہینے میں ایسا کیا ہوا ہے جو اتنے دہشت گردی 8 مہینے میں تم نے بڑھا دی. اب کہیں دہشت گرد بھی عمران خان نے گھسائے ہوئے ہیں. ان کو عمران خان کے علاوہ کچھ نظر ہی نہیں آ رہا. وہ یہودی ایجنٹ بھی ہے, وہ دہشت گرد بھی ہے. وہ 8 مہینوں سے یہ بیٹھے ہوئے ہیں, جو چیز خراب ہو رہی ہے اس کا ملبہ جو ہے عمران خان کے اوپر ڈال رہے ہیں. انہوں نے اپنے اوپر شوٹ بھی خود ہی کروایا ہے بھائی. بالکل. شوٹ کرنے والے وہ خود ہی تھے, ان کے اپنے بندے تھے. وہ جو دہشت گردی ہو رہی ہے وہ بھی خود ہی کرا رہے ہوں گے. اب یہ الزام بھی انہیں پہ ڈال دو. ردا, ایک فنی سی بات آپ کے ساتھ کرتی, فنی مجھے تو سمجھ نہیں تھا ہمارے ڈیفینس منسٹر کس طرح سے ہیں. انہوں نے ایک ٹویٹ کیا جس کا جواب فواد چودھری نے بہت اچھا دیا. فرماتے ہیں ہمارے ڈیفینس منسٹر خواجہ آصف صاحب, کیونکہ ہم نے کل کے ولاگ میں آپ کو بتایا تھا کہ توانائی کو کم استعمال کرنے کی, توانائی کے ذخائر کیونکہ پاکستان میں ختم ہوتے جا رہے ہیں, تو انہوں نے دکانیں اور کاروبار جو ہے وہ جلد بند کرنے کا انہوں نے کہا, جس پر ڈیفینس منسٹر نے یہ کہا کہ جہاں دکانیں 8 بجے جلد بند ہوتی ہیں وہاں بچے پیدا ہونے کی تعداد کم ہے. اور اس کا جواب فواد چودھری نے دیا, کاش سیالکوٹ میں بازار جلدی بند ہوا کرتے اور پاکستان میں خواجہ آصف کی پیدائش کے صدمے سے بچ جاتا. کیا یعنی کہ بڑے مزے کی بات جواب دیا فواد چودھری نے. تو یہ ہے ہمارے ڈیفینس منسٹر کی سوچ کہ وہ اس قسم کا سوچتے ہیں. تو ڈیفینس منسٹر سے کہیں اس طرح کی نا بچوں کی پیدائش اور ان کی ڈلیوری پہ فوکس کم کریں اور ذرا بارڈر کی طرف نظر ڈالیں, تاکہ ہمارے ملک کے حالات ٹھیک ہو. اتنا ایکسٹرا نہ سوچے کہ لوگ آپ کی سوچ کے نا چیتر اڑا دیں. ردا, ان سارے منسٹرز کا نا گھوم پھر کے نا اپنی منسٹری کی طرف کم توجہ اور عمران خان کے زمان پار پہ زیادہ توجہ ہوتی ہے. ان کے بیانات دیکھیں کس طرح کی سوچ رکھتے ہیں. آپ ان لوگوں کے بیانات اٹھا کے دیکھیں کہ ایک پریشان کن حالات میں ملک آ گیا ہے اور تم اپنے ٹویٹس پہ ذرا نظر ڈالو کہ بچہ پڑھ کے بھی ہنسنے بیٹھ جائے. بالکل. پڑھ کے دیکھیں نا, پڑھ کے ہمیں ہنسی آ رہی ہے. ہمارے ڈیفینس منسٹر ہیں پاکستان کے, شیم آن اس. بالکل. یہ ہمارے کہتے ہیں نا پاکستان کی ڈیفینس منسٹر کی یہ بیانات کس بات پر کہ ملک ہمارے جو ہے دہشت گردی کا شکار ہو گیا ہے یا ملک ہمارا ڈیفالٹ ہو گیا ہے. یہ اس طرح کے بیانات آگے سے دیتے ہیں. ہمیں پتہ نہیں, میں کہتے ہیں شرم کا مقام ہے. ہمیں اپنے آپ پر شرم آنی چاہیے کہ ہمارے ڈیفینس منسٹر ایسے ہیں. شیم آن اس. بالکل. جی دوستو, بلاول بھٹو کی آج ایک تصویر سوشل میڈیا پر جو ہے نا وائرل ہوئی ہے, جس میں وہ بڑے ایک عظیم لیڈر بن کر جو ہیں وہ ڈرامہ بن کر میرے خیال میں ہمارے سامنے پیش ہوئے ہیں اس تصویر میں. اور ان کے پیچھے جو بچے ہیں ان کو چیز کر کے ان کو تصویر کھنچوائی گئی ہے. وہ بچے ننگے پاؤں ہیں اور آئی ہوپ کہ آپ لوگوں نے سب نے وہ تصویر دیکھی ہوگی. وہ سب بچے اسکول کے بچے ہیں اور ان کی آپ حالت دیکھ لیں اس تصویر میں. وہ بچے سب ننگے پاؤں ہیں, جبکہ بلاول بھٹو جو $200 کے ایڈیڈاس کے شوز پہنے ہوئے. ہمیں ان کے شوز سے کوئی کنسرن نہیں, بٹ ہمیں بلاول بھٹو کو شرم کرنی چاہیے کہ وہ ایک ایسے صوبے کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں جس میں وہ پچھلے 15 سال سے حکومت کر رہے ہیں اور وہاں کے بچوں کا یہ حال ہے. لوگ اس کے علاوہ اگر ہم یہ کہیں کہ زرداری جو اپنے نواسے کو اس قسم کے اسکول میں بھیجے گا تو ہمیں نہیں لگتا کہ وہ اس قسم کا قدم اٹھائیں گے. اور اگر بلاول نے شوز پہنے ہیں تو ان کو ذرا بھی جو وہاں کی سردی ہے اس کو فیل نہیں کر رہے ہوں گے جیسے وہ بچے فیل کر رہے ہیں. بلاول کو بطور انسان جو ہے نا اس قسم کا ظلم جو ہے وہ کیسا فیل کر رہا ہے وہ, اور اس کو مطلب ذرا بھی احساس نہیں ہو رہا بلاول بھٹو کو کہ وہ جو ہے وہاں پر ان بچوں کے ساتھ اس طرح سے اپنے آپ کو ایک عظیم لیڈر بنا کے لوگوں کے سامنے پیش ہو رہا ہے. دیدا کیا بولیں گی اس بلاول جو ہے نا انتہائی ناکارہ آدمی, میں تو کہوں گی آدمی بھی کہنا ہے کہ ان پہ کہتے ہیں پتہ نہیں کوشچن مارک ہی ایک ہے, ایک ناکام انسان ہے. بطور انسان یہ ایک درندے ہیں. سندھ کا آپ حال دیکھیے, وہ پانی میں ڈوب گیا سندھ, وہاں پہ لوگوں میں وبا, کہتے ہیں وبا لوگوں کو چپڑ گئی. یہ بندہ پاکستان کا پانی نہیں پیتا, یہ فرانس سے ان کے لیے پانی آتا ہے. آپ سندھ کا حال دیکھیں, آپ ایک اسکول کی بات کر رہی ہیں, آپ سندھ کے کہتے ہیں ایک ایک گھر کا جا کے اگر جائزہ لیں وہاں کے لوگوں کا. ابھی جو تصویر کھنچوا کے اپنے آپ کو عمران خان شو کر رہے تھے, آپ ان کی شکل پہ اسمائل دیکھیں. واٹ آر یو شوئنگ اس, آپ ہمیں کیا دکھا رہے ہو؟ بیٹھا بے حسی, مطلب بے حسی ہے کہ اس کے پیچھے کی عوام
کس طرح سے وہ بچے حالت وائرل ہو گئی ہے، لائک وہ بڑے مزے سے ٹویٹر پہ ڈالی گئی کہ کیا دکھا رہے تھے کہ تم نے کون سے وہاں پہ جھنڈے گاڑ لیے ہیں، ایک پلیٹ بریانی دیکھے اگر تم ان بچوں معصوم بچوں کو کھڑا کر لیتے ہو پیچھے تو ایٹ لیسٹ میں کہتی ہوں اگر وائرل کرنی ہی تھی، اگر آپ نے عمران خان بننا ہی تھا تو ایٹ لیسٹ ان کو جوتے کپڑے تو پہنا دیتے اچھے کہ ایٹ لیسٹ اتنی تم پہ لان تان نہ ہوتی. یہ خود ہی کہتے ہیں ننگے ہوتے چلے آتے ہیں، اپنے حرکتوں سے ننگے ہوتے ہیں یہ پاگل سائیکو کیس یہ لوگ. میں تو کہتی ہوں لعنت ہے ان لوگوں پر، میں کہتی ہوں منہ سے گالی نکالوں میں ان کے لیے. یہ وہ سندھ ہے جہاں یہ لوگ پچھلے نانا، پھر بیٹی، پھر باپ، پھر اب یہ خود. شمیم سندھ کے لوگوں کا بھی قصور ہے. بھٹو زندہ ہے، نسلیں کھا گیا یہ بھٹو. میں تو کہتی ہوں بھٹو چلے گئے تو میرے گھر ان کی نسل بھی نہیں رہی. بلاول زرداری ہیں، یہ بھٹو نہیں ہے. لوگوں میں پتہ نہیں کب شعور آئے گا. خیر اب تو کافی لوگوں کو میں آ گیا ہے. ہاں کہہ رہے ہیں بہت کہ سے لوگوں میں تبدیلی ہے. میں کہتی ہوں میں اس بات کو ایڈمٹ کرتی ہوں کہ اب سندھ بھی جاگ رہا ہے. جس جو حال ان کا ہو گیا ہے نا کافی سندھی بھی جاگ گئے ہیں، اور جو نہیں جاگے ان کو ہی جاگنے دیتے نہیں ہیں. ان کو اتنا یہ ڈرایا دھمکایا ہوا ہے، ان کی زمینوں پہ قبضے کیے ہیں. بیچارے اپنی زمینیں تک تو چھڑوا نہیں پاتے. پاکستان کیا چھڑوائیں گے وہ، یا سندھ کو کیا چھڑوائیں گے وہ. میں تو کہتی ہوں اللہ معاف کرے بس اللہ میاں کا ان پہ عذاب نازل ہو. میں تو دل پھٹ گیا میرا تصویر دیکھ کے شمیم کی، اتنی بے حیثی، اتنی بے غیرتی. لعنت ان لوگوں پر اور لعنت ان کی نسلوں پہ. اللہ میں ان کو غارت کرے. میں کہتی لیکن رضا اس بلاول بھٹو نے کیا سوچ کر وہاں جا کے یہ تصویر کھینچی ہوگی. عمران خان کہتے ہیں آپ نے منہ پہ چپیڑ مارنے والی بات ہے کہ کہتے ہیں نقل کے لیے عقل چاہیے ہوتی ہے. بھائی عقل کا استعمال کرو. تم عمران خان بننے چلے ہو، وہ بندہ ہے، وہ شہزادہ ہے. تم اس کی جو ہے قدموں کی خاک بھی نہیں ہو، نہ تم بن سکتے ہو. 10 دفعہ مر کے پیدا ہو جائے اب بھی عمران خان نہیں بن پاؤ گے. وہ اس بندے کی 26 سالہ محنت ہے تو اس کو یہ مقام ملا ہے. وہ فوٹو شوٹ کا وہ ترستا نہیں فوٹو شوٹ کرانے کے لیے، لوگ ترستے ہیں اس کے ساتھ تصویریں کھنچانے کے لیے. وہ کہتے ہیں نا وہ اسپیشل جا کے ان بچوں کے پاس کھڑا نہیں ہوتا، وہ ان کی مدد کرنے جاتا ہے، فوٹو شوٹ کرنے نہیں جاتا ہے. وہ نہ اس کو ضرورت ہے ان چیزوں کی. خدا نے اس کو اتنی عزت دی ہے. دوستوں سننے میں آیا کہ مئی میں حکومت جو ہے وہ الیکشن کرانے لگی اور اپریل میں یہ حکومت ختم ہو جائے گی، کیونکہ ان کے پاس نہ پیسہ ہے نہ وسائل. لوگوں کا ٹرسٹ ختم ہو گیا ہے. رضا کیا بولیں گے اس بارے میں؟ چلیے مئی میں الیکشن مجھے تو ہوتے نظر نہیں آتے، کیونکہ ملک کا جو حال ہے نا، پہلی بات تو ہمارے پاس اتنے پیسے ہیں نہیں، اور جہاں تک میرا پھر ایک اور اندازہ بھی یہ ہے کہ پیسے کہیں نہ کہیں چھپائے ہوئے رکھے ہیں، شاید وہ آ جائیں، کیونکہ اب ان سے پاکستان سنبھل تو رہا نہیں ہے. الیکشن ہونا لازمی ہے کیونکہ ان سے پاکستان سنبھل نہیں رہا. خزانہ انہوں نے کھا لیا، خزانہ چھپا چٹ. اب سننے میں آ رہا ہے کہ نواز شریف کی ڈیمانڈ ہے کہ اسحاق ڈاری وزیر خزانہ رہے. میں کہتی ہوں نواز شریف ہوتے کون ڈیمانڈ کرنے والے الو کے پٹے. رضا وہ ہر فیصلہ بار بیٹھ کے پاکستان کے لیے کر رہے ہیں. میں تو کہتی ہوں پتہ نہیں آپ ہیں کون، آپ کون فیصلے کر رہے ہیں، آپ کیا چاہتے ہیں، آپ کیا. میں کہتی ہوں پاکستان واپس آئیں پھر فیصلے کریں. عوام آپ کے فیصلے، آپ کے فیصلے سنے گی. بالکل. ملک کی معیشت دوستوں تباہ ہو گئی ہے. پاکستان میں جتنی بھی بڑی کمپنیاں وہ بند ہو گئی ہیں، اور اب حال ہی میں ٹیلی نار نے پاکستان میں کام کرنا چھوڑ دیا، اور وہ انہوں بالکل انکار کر دیا. کیونکہ جب وہ کہتے ہیں جب ہم حکومت کے پاس جاتے ہیں ان سے مذاکرات کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ان کو گندی ویڈیو اور آڈیو بنانے سے فرصت ہی نہیں ملتی، اور پاکستان میں سب کچھ برباد ہو رہا ہے. اور حال ہی میں تو ہمارے وزیر اعظم شہباز شریف نے بھی یہ تسلیم کر لی ہے کہ ملک کی معیشت تباہ ہو گئی ہے. کس منہ سے یہ لوگوں کے سامنے رضا جائیں گے، کس منہ سے؟ شمیمہ آپ جلدی میں کہہ گی ہمارے وزیر اعظم امپورٹڈ سرکار کے وزیر اعظم. بالکل ہمارے دلوں کے وزیر اعظم تو عمران خان. نیا ٹویٹ آیا وہ ان کا بہنا پرویز کا، نواز شریف کی ٹویٹ تصویر کے اوپر دلوں کے وزیر اعظم. میں نے کہا ان کے دل کہاں دھڑکتے ہیں ہم ہی جانتے ہیں. ہینا پرویز بٹ جو ہے نا وہ ہر روز ایک نہ ایک جو ہے نا لطیفہ سنا دیتی ہیں. روز دل کی بات کریں گی اور دل کہاں دھڑک رہے اور کس کے وزیر اعظم سب کو پتا ہے، تو وہ ایسے ٹویٹ نہ ہی کرے تو اچھا. یہ ہمارا سلوگن ہے، ہم پہ رہنے دو. بالکل، نہیں تو پھر اس سلوگن کی بھی ایسی کی تیسی یوز کر دے گی. تو وزیر اعظم میں فائنلی شمیم ان کو سمجھ آئی کہ ڈیفالٹ کے معنی ہوتے کیا ہیں. بالکل. اب جا کے انہوں نے مان لیا کہ ملک کی کہتے ہیں معیشت جو ہے تباہ کن حالات میں آ کے کھڑی ہو گئی. ان کو عوام نے سمجھا ہی دیا کہ بھائی ڈیفالٹ کے مطلب یہ ہیں، آگے کھولو اپنی. تو انہوں نے آ کے مان لیا ہاں مجھے پتا ڈیفالٹ کے مطلب کیا ہے کہ معیشت تباہ ہو گئی ہے. اور لیکن اب عوام کے سامنے مظلوم بن رہے ہیں اور اسی وجہ سے الیکشن ہو رہا ہے. شمیم مظلوم کیا بن رہے ہیں، صاف آگے قبول کریں کہ ہم سے ملک سنبھل ہی نہیں رہا. خزانہ ہم نے کھا لیا، لوگ ٹیکس نہیں دے رہے، کمپنیاں چھوڑ کے چلی گئی ہیں. اب خزانے میں پیسہ اتنی تیزی سے آئے گا نہیں جو بیٹھ کے صفا چٹ کر سکے. کیسز اپنے انہوں نے معاف کرا لیا، NRO2 بھی ان کو مل گیا. جس مقصد سے آئے تھے وہ مقصد اتنی تیزی سے پورا کیا کہ ہمیں تو اندازہ بھی نہیں ہوا. ہمیں لگا تھا 2-3 سال میں پورا کریں گے، انہوں نے تو 8 مہینے میں پورا کر لیا. بالکل. جی دوستو آج کا ولاگ یہاں تک. انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی، تب تک اپنا خیال رکھیں اور دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ حافظ. اللہ حافظ.